بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش و بلندی درجات کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تمام بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، بالخصوص باقر بھائی اور صابر بھائی کی اولاد نرینہ کے لیے، تمام محبین اہل بیت کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، دشمنان دین کی نیست و نابودی کے لیے، مذہب حقہ کی ترقی کے لیے، بارہ مولا کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، بارے دیگر بھی مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وانابا وکوائب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ بلند صلوات پڑھ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، در مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، اپنے عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، گناہوں سے توبہ کریں، بآواز بلند جواب دیں یزیدیت، بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات اللہ۔ خداوند کریم آپ سب کا اس صفِ اعضاء پہ تشریف لانا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں مالک انہیں اس مجلس کا صدقہ شفا عنایت فرمائے۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں، بالخصوص دو برادران نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، خدا انہیں
اولاد نرینہ اور صالح عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اللہ کی ذات نے جب سے اس انسان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک دو قسم کی جنگ آپس میں جاری ہے، جس میں ایک طرف شیطان اور اس کی شیطانیت ہے، اور دوسری طرف رحمان اور اس کے متقی بندوں کا کردار ہے۔ اللہ نے جب سے انبیاء کا سلسلہ بنایا، ہم سب کو دو راستوں کی ہدایت فرمائی۔ ان میں ایک راستہ کفر کا راستہ ہے اور ایک راستہ ایمان اور اسلام کا راستہ ہے۔ دونوں راستوں کا بیان اللہ کے نبیوں نے بھی کیا ہے اور اللہ کے ولیوں نے بھی کیا ہے اور اللہ کی ہدایت والی کتابوں نے بھی کیا۔ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو یہ گمراہی اور ضلالت اور جہنم کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ہے اگر اس راستے پہ چلو گے تو اس راستے کی جو انتہا ہے وہ بالآخر جنت ہے، اور پھر ایسی جنت فرماتا ہے عطا کروں گا جس جنت میں باغ ہوں گے، باغیچے ہوں گے، انگوریاں ہوں گی، جس میں دودھ کی نہریں جاری کروں گا، بڑے بڑے محلات دوں گا، حور و غلمان کو تمہاری خدمت پہ معمور کروں گا۔ گھبرائے تو نہیں ہوئے؟ ویسے یہ ٹائم ہوندہ تو بڑا اوکھا ہے، چونکہ بندہ نیاز کھا کے تیوال مجلس سننا اور وہ بھی مولوی صاحبان نے سننا تو بڑا اوکھا کھا، لیکن ذرا مل کر ایک صلوات پڑھیں گے نا بآواز بلند، اللہ نہیں بلند تر صلوات پڑھے، بلند تر۔ اور الحمدللہ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس مکتب کے ساتھ وابستہ ہیں جو مکتب تقوی کا مکتب ہے اور جو مکتب متقیوں کا مکتب ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو یہ تقوی کا مکتب، اس لیے کہ ہم صبح و شام یہ اعلان کر کر کے کہتے ہیں لوگوں اگر تمہارے پاس کوئی متقیوں کا امام ہے تو لے آؤ، ہمیں اللہ نے وہ علی عطا کیا ہے جو امام المتقین بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہے۔ اس علی کی راہ پر چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، اس علی کی سیرت کو اپنانے والے کو شیعہ کہتے ہیں، اس علی کے کردار کو فالو کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ نام نہیں ہے، شیعہ نعرہ نہیں ہے، شیعہ کردار ہے۔ اب رات نہیں ہے، شیعہ ایک نظام حیات ہے، شیعہ ایک نظام زندگی ہے، اور رسول کی زبان سے خوبصورت جملے اس زبان نے ہمیں بتائے جو وحی کی ترجمان ہے۔ فرمایا اگر تم شیعہ بن کے مرو گے اللہ تمہیں وہ اجر عطا کرے گا، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ زیارتا للملائکہ۔ فرمایا شیعہ بن کے زندہ رہو گے تب بھی عزت ہے، مر جاؤ گے تب بھی عزت ہے۔ کیسی عزت ہے؟ فرمایا ادھر محبت آل محمد رکھنے والا قبر کی لحد میں اترتا ہے کہ اللہ اپنے ملائکہ کو کہتا ہے او ملائکہ میری تسبیح چھوڑو نا، اس قبر پہ چلے جاؤ، مالک اس قبر میں ایسا کیا ہے؟ فرمایا جو اس قبر کی لحد میں سویا ہوا ہے وہ آل محمد کا محب ہے، تم جا کر اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ زیارتا للملائکہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ عام اجر نہیں ہے، لیکن شیعہ بننا پڑے گا، شیعہ والا کردار اپنانا پڑے گا، شیعہ والی سیرت اپنانی پڑے گی۔ تیرے چہرے سے معلوم ہو کہ تو علی کا شیعہ ہے، تیرے نظام زندگی سے معلوم ہو کہ تو علی کا شیعہ ہے۔ اب بات نعروں سے آگے گزرنی چاہیے بھائیو۔
اب نعروں سے شیعت کا اظہار نہ کر، اپنے کردار سے دنیا میں متعارف کرا کہ بہن اور بیٹی کا حق کھانے والا شیعہ نہیں ہوتا، حق دینے والا شیعہ ہوتا۔ اب اپنے کردار سے ثابت کر، مسجد کی طرف کھڑے ہو کر اس کو قتل گاہ امام کہنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مسجد کی صفوں پہ سر رکھ کر یا رب کہنے والا شیعہ ہوتا۔ اب آپ زمانے کو پیغام دے کہ زکوٰۃ اور خمس کا منکر شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ کھلیانوں میں دانے اترتے ہی پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر گھر لے کر آتا ہے، اور کوئی پوچھتا ہے میاں یہ کیا کر آئے ہو، پھر جواب میں اسے جواب دے کر کہتا ہے ایسا کیوں نہ کرتا، میں نے تو آزاد حالت میں زکوٰۃ دی ہے، میرا علی وہ ہے جو نماز میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ گھبراتے نہیں ہوگے بھائی؟ اب اس کردار کی ضرورت ہے، اپنے عمل سے۔ میرا بیٹا جو میرے گھر سے باہر نکلے نا، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ شیعہ کا بیٹا ہے۔ شیعہ کے بیٹے کی پہچان کیا ہے؟ دنیا کے لوفر لفنگے نظروں میں بے حیا سمائے ہوئے، بے حیائی کو سمائے ہوئے ہوں، لیکن جو علی کے شیعہ کا بیٹا ہے جب زمین پہ چل رہا ہو تو حیا کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، لوگوں کے بستوں کے اندر انڈیا کی فلمیں ہوں، علی کے شیعہ کے بستے کے اندر نہج البلاغہ موجود ہونی چاہیے۔ گھبراتے نہیں ہے بھائی؟ اب ضرورت ہے، اب نکلنا ہوگا بھائی، اب وہ کھوکھلی باتیں ختم کرو۔ جدید دور ہے دنیا میں، آپ لوگ پوچھتے ہیں دلیل دو۔ یہ ایک سال پہلے میرے پاس ایک BZU کا نوجوان، BZU بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا ایک نوجوان آیا جو MSc کر رہا تھا، رونے لگا، کہا مولانا اب ستم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب تو وہ ہے جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، ہمیں کوئی دلیل دو کہ ہم ثابت کریں کہ ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے جب اذان ہو مسجد میں پہلے چلے جانا، تیرا سر سجدے میں دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے علی کا شیعہ ہی تو نمازی ہوتا ہے۔ اب متوجہ ہو جائیے جی، اب وہ دور نہیں رہا ہے۔ کردار ہر دور میں شیعت کردار سے پھیلی ہے۔ میں نصیریت کی بات نہیں کر رہا، میں شیعت کی بات کر رہا ہوں۔ نصیریت اور ہے اور شیعت اور ہے، بات کو سمجھیے۔ ہم نصیری نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ ہم علی کو محمد سے آگے نہیں بڑھاتے، ہمارے ہاں تو عقیدہ یہی ہے جو علی نے خود بتایا ہے، یا رسول اللہ انا عبد من عبیدک، میں تو تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہم قرآن کو علی کی کتاب نہیں کہتے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے یہاں نماز کی چھٹی نہیں ہے، ہمارے ہاں روزے کی چھٹی نہیں ہے، ہمارے ہاں پردے کی چھٹی نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی مسکین کا حق کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں کسی کو گالی نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیعہ مذہب تو اخلاق کا مذہب ہے جو روٹھے ہوئے کو بھی قریب کر کے بتاتا ہے معاف کرنا علی کا کردار تھا، بدلہ لینا علی کا کردار نہیں تھا۔ کون ہے علی کا شیعہ؟ گھبراتے نہیں رہ گئے بھائی؟ کون ہے علی کا شیعہ؟ علامہ ابن لبل حدید معتزلی ہمارے اہل سنت بھائیوں کے فرقہ معتزلہ کا بہت بڑا عالم ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی ہے۔ اہل سنت کا دو فرقے ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ، وہ فرقہ معتزلہ کا عالم ہے، شارح ہے مولا علی کی نہج البلاغہ کا۔ مولا علی کی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، 23 جلدوں سے زائد جلدیں لکھی ہیں شرح نہج البلاغہ۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ کون ہے علی کا شیعہ؟ کہتا ہے جب آدھی رات ہوتی نا، علی ایک
دروازے پہ دق الباب کرتے اندر سے ایک جوان نکلتا، علی اس کا ہاتھ پکڑتے، خرامہ خرامہ چلتے، جنگل میں پہنچ جاتے، رات کی تاریکی ہوتی، علی اس تاریکی میں اس جوان کی پیشانی چومتے اور پیشانی چوم کر علی فرماتے، او میرے مالک اشتر جانتا ہے میں علی تجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ شیعہ ایسا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، ہاتھ جوڑ کر کہتا مولا اعتماد اور بھروسہ آپ کرتے ہیں، مجھے کیا پتا کہ آپ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ فرمایا مالک اشتر علی تجھ پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہے جتنا زہرا کا بابا مجھے علی پر کیا کرتا تھا۔ ہم 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے نجف چلے جائیں، مولا کی چوکھٹ کو چومیں، مولا کی زری کا بوسہ لے، بڑا کمال ہے، بڑی عظمت ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میرے بھائی کمال شیعت کیا ہے؟ مولا کی زری کا بوسہ لینا اور ہے جس کا بوسہ علی خود لے رہا ہو۔ اور پھر ثابت کیا، گل سمجھنی ہے بھائی، ذرا غور کرنے، پھر مالک اشتر نے شیعت کے اس معیار کو ثابت کیا، یا علی تیرا شیعہ اس قابل ہے کہ اس کا ماتھا چوما جائے، ثابت کیا معیار سے۔ جنگ لڑتا لڑتا ہدف تک پہنچ گیا، گل سمجھنے بیٹھے ہوئے، جنگ لڑتا لڑتا حضرت مالک اشتر ہدف تک پہنچ گیا، چند قدموں کا فاصلہ ہے، ایک تیر ہے، چلاتے بات ختم ہو جاتی، دشمن خدا مارا جاتا، ادھر تیر کا سر سیدھا کیا، ادھر علی کا پیغام ملا، مالک واپس پلٹا، نہ دل میں سوچ پیدا ہوئی، نہ خیال پیدا ہوا، مولا چنگی گلتے نوے کی تھی نا، میں ایڈو ایڈا اوکھا جنگ لڑ دو ہوئے تھا آ گیا، مولا ہون کیوں بلندے پہ ہو، ذرا دیجئے ٹھہر منجو، میں کام تمام کر، نہیں کوئی سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے ایسے جاہلوں کو دیکھا ہے جو ممبروں پہ کہہ دیتے ہیں او مولوی ہم تو نہیں رکیں گے، علی بھی روکے گا تو ہم نہیں رکیں گے، ہم تو یہ کہیں گے، ہم تو یہ پڑھیں گے، ہم تو یہ لکھیں گے۔ یہ کلمہ کفر ہے اور یہ منکر امام کے الفاظ ہیں میرے بھائی، جو علی کے کہے ہوئے کے خلاف بات کرے گا وہ منکر علی ہو سکتا ہے، وہ شیعہ علی نہیں ہو سکتا۔ شیعت جذبے کا نام نہیں ہے، شیعت تابعداری کا نام ہے، شیعت جھکنے کا نام ہے، شیعت ماننے کا نام ہے، شیعت اکڑنے کا نام نہیں ہے۔ مالک اشتر جو واپس مڑے کہ ایک شخص نے تیر مارا، حضرت مالک اشتر کا بازو زخمی ہوا، بدلے میں تیر چلایا نہیں، چپ کر کے علی کے خیمے کی طرف چل پڑے، علی کے خیمے میں داخل ہوئے، بازو زخمی تھا، علی امیر المومنین نے اپنے دست امامت سے بازو سے تیر نکالا، اپنے امامے کا کپڑا اتارا، مالک کے بازو کی پٹی باندھی، باہر نکلے نا حجر امیر المومنین سے، توجہ رکھنے جملے پر، باہر نکلے، کسی شخص نے کہا او مالک اشتر یہ کیا کر دیا ہے؟ کہا کیا کر دیا؟ کہا میں نے سنا تھا تو خیمے کے قریب پہنچ چکا تھا، کہا تو نے ٹھیک سنا تھا، کہا وہ دشمن خدا سامنے تھا، کہا یہ بھی ٹھیک سنا ہے، کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے تیر کا سر سیدھا کر لیا، کہا یہ بھی تو نے ٹھیک سنا ہے، کہا پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود تیر مارا کیوں نہیں؟ مسکرا کر فرماتے ہیں کیسے مارتا، مجھے جو علی نے روک دیا تھا، مجھے جو علی نے روک دیا تھا، کہنے لگا تم بھی عجیب ہو، مار آتے علی سے آ کر معافی مانگ لیتے، غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا او پگلا تمہیں تشیع کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، غلطی کر کے معافی مانگنے کا نام شیعت نہیں ہے، شیعت نام ہے جو علی کہتا ہے وہ کرتا چلا جا، جلوے علی روکتا ہے اسے دامن بچاتا چلا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خبرات نہیں ہوئے گئے، آنا ذرا سوچیں، ذرا سوچیں اور خیال کریں کیا میری شیعت ایسے ہے؟ کیا میں مولا علی کا ایسا شیعہ ہوں؟ وہ صحیح اساں تو دیوانے ہیں، علی کو عقل مندوں کی ضرورت ہے، دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، دیوانہ نہ بن، باشعور بن۔ اور یہ پتہ نہیں ایسے ایسے الفاظ آج کل ہمارے ممبروں سے نکالے جا رہے ہیں جن کا نہ سر نظر آتا ہے اور نہ کوئی پاؤں نظر آتا ہے۔ اساں تو جی سائیں دے دیوانے ہیں، نہیں، کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں علی نے کہا دیوانے بنے۔
دیوانہ کہتے ہیں کملے کو، کملے شیعہ کملہ ہوندہ ہے. یہ بندہ کوئی تو اللہ نہ کرے، مطلب میں ویسے میرے خاک بدندہ نے ماں، اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں وہ کملے، آپ سو چنگا مولوی ہے بھائی، تو یہ میں آکھاں او مولا دے دیوانے، بندہ میرے گوڑیاں تھا ماشاءاللہ صحیح کیا بات. نہیں میرا بھائی، مولا کا دیوانہ کہنے میں شان نہیں ہے، مولا کا پیروکار کہنے میں شان ہے، مولا کے شیعہ بننے میں شان ہے. کون ہے علی ابن ابی طالب کا شیعہ؟ سنیے گا جملہ، امیر المومنین کا شیعہ جس کا نام ہے ابو الاسود وائلی، اور یہ عام شیعہ نہیں ہے. جب پیغمبر اکرم نے مولا علی کے حوالے قرآن کیا تھا نا، قرآن پورا جمع ہو گیا، پیغمبر نے کہا یا علی اس پہ زیر زبریں لگاؤ، لوگ پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں. اب پیغمبر نے قرآن علی کے حوالے کیا کہ علی اس پہ زیر زبریں لگا، حرکات لگا. علی نے ابو الاسود ویلی کو آواز دی، او میرے لائق شاگرد آنا، میں اور تو مل کر قرآن پہ زیر اور زبریں لگا. اس کا مطلب یہ کہ کیا معیار ہوگا، ذرا معیار سمجھئے گا، کیا معیار ہوگا جس کو علی کہتے ہیں او میرا لائق شاگرد. شام کے حاکم نے 4 اونٹ بھیجے، 4 اونٹ، ہر اونٹ پہ 2 مشکیزے تھے، ایک شہد کا مشکیزہ، شہد دی بوتل نہیں، مشکیزہ، اور ایک مشک و عنبر خوشبوؤں کا مشکیزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شام کے سائے ڈال رہے تھے کہ حضرت ابو الاسود وائلی کے دروازے پر وہ 4 اونٹ آ کر بیٹھے، 4 سال کی بچی کے ساتھ. ابو الاسود اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا چیزوں سے چھڑخانی کرنا. اس کی بچی نے ایک مشکیزے کا منہ کھولا نا، شہد انگلی پہ لگایا، منہ کے اندر رکھا ہی تھا کہ باپ نے کہا بیٹی جانتی ہے یہ شہد کہاں سے آیا ہے؟ بابا کہاں سے آیا؟ کہا یہ شام کے حاکم نے بھیجا ہے. بابا کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے کہ میں علی کی محبت چھوڑ دوں. فوراً بچی نے تھوک کر کہا بابا اگر یہ علی کی محبت کے سوداگر آئے بیٹھے ہیں تو ابھی تک تیرے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ یہ معیار پیدا کر، یہ شیعت پیدا کر. آج ذرا سوچے میں اور تو مل بیٹھ کر، کیا میری شیعت ایسے ہے؟ کیا میرا پیمانہ اور معیار ایسے ہے؟ جیسے جعفر صادق کہا کرتے تھے جب ایک شخص خراسان سے آیا امام کی خدمت میں، خراسان ایران کا شہر ہے، مدینے میں امام کی سکونت ہے، مدینے میں آ گیا، کئی دنوں کی بھوک ہے، پیاس ہے، مسافر ہے، سیراؤں کے سفر ہیں، تھکاوٹ ہے. دروازے پہ دق الباب کیا، اندر سے غلام نکلا، کہا کون؟ کہا میں امام کا شیعہ ہوں، خراسان سے آیا ہوں، امام سے ملاقات چاہتا ہوں. مہمان خانے میں بٹھایا گیا، امام تشریف لائے تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا خراسان سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ مولا 1 لاکھ خراسانی ہاتھوں میں تلواریں لیے، نیاموں سے تلواریں باہر، تلواریں اٹھائے کھڑے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں. آپ حکم دیں، ہم بنو عباس پہ حملہ کرتے ہیں، تخت لے لیں گے، تاج لے لیں گے، یہ آل محمد کی میراث ہے، مولا ہم آپ کو دے دیں گے. امام فرماتے ہیں تو بھی انہی میں سے ہے؟ تھکتا نہیں بھائی؟ فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے؟ ہاں مولا میں بھی انہی میں سے. سر اٹھانا میرے بھائی، ذرا غور کرنا. تو بھی انہی میں سے؟ ہاں مولا میں بھی انہی میں سے. تو بھی تلوار اٹھائے گا؟ مولا میں بھی تیار ہوں، میں بھی جنگ لڑوں گا. امام فرماتے ہیں غلام ذرا تندور میں آگ جلا. غلام نے تندور میں آگ جلائی. امام نے کہا خراسانی کیا تو بھی میرا شیعہ؟ جی ہاں مولا پکا آپ کا شیعہ ہوں. فرمایا چل اور اس تندور میں چھلانگ لگا. ذرا غور کرنے بھئی تندوری شیعہ کیڑا ہے تو دیگی شیعہ کیڑا ہے. آج کل تو بندے ناراض ہوتے ہیں نا بھئی. ہاں صادق کی مجلس میں جائیں گے، پہلے بتانا صادق بھائی نیاز کیا پکا ہوگا. ایک کو آدم دیگی شیعہ تو جنہاں نہیں سوال کیتا ہے مطلب ہے انہاں ایچو تندوری شیعہ بنن دی حجے تک کوئی رمک باقی ہے. ذرا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ، بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم وہ کہنے لگا مولا میں
تندور جل جاؤں گا آگے۔ امام نے فرمایا کیا تو میرا شیعہ نہیں؟ میری گل نہ من سے؟ مولا گل تو منن واسطے تیار ہاں، میری جان بھی قربان ہو، لیکن مولا تندور تو والا اتنا تو مولا سڑن دی گل ہے، تو میرا تو پیچھے چنگا لمبا چوڑا کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، چنگے پلے کھاتے ہیں مولا، میں اگر تندور وچ لگا گیا تو گل مک نہ ویسی۔ امام فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ ایک شخص، توجہ میرے بھائی، ایک شخص دروازے سے داخل ہوا، پھٹے کپڑے ہیں، چہرے پہ گرد ہے۔ امام نے کہا وہ تندور جل رہا ہے، چھلانگ لگا۔ شیعہ یہ بھی کہلواتا ہے، شیعہ وہ بھی کہلواتا ہے، نعرے یہ بھی لگاتا ہے، نعرے وہ بھی لگاتا ہے۔ اس کو نہ بیوی کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ تجارت کی فکر ہے۔ کہنے لگا مولا حکم، فرمایا تندور جل رہا ہے، چھلانگ لگا۔ دوڑتا ہوا گیا، تندور میں چھلانگ لگائی، غلام نے ڈھکنا بند کر دیا۔ خراسانی دی تو گل اور خراب ہو گئی، وہاں کہ بھی شاید میں کی غلط جاتے تو نہ آ گیا، تھکتا نہیں ہوئے گے بھائیو، میں کی غلط جاتے تو نہ آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام اس سے آگے پیچھے کی باتیں کرنے لگے، علاقے کے حالات، مومنین کے حالات پوچھنے لگے، لیکن اس کے دل میں تو ایک ہی بات چل رہی تھی، پتہ نہیں بچارے دا بڑا کیا ہو سے، پتہ نہیں اللہ خیر تا کرے سے، ان تا ہڈیاں ہی ختم تھی گئی ہو سے، ان تا گوشت ہی مک گیا ہو سے۔ امام کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد مسکرا کر اٹھے، فرمانے لگے خراسانی میرے ساتھ، توجہ میرے بھائیو آخری بندے تک، خراسانی میرے ساتھ آ۔ امام نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے چل پڑے، جب تندور کے قریب پہنچے فرمایا غلام تندور سے ڈھکنا اٹھا۔ غلام نے ڈھکنا اٹھایا، اندر کا منظر کیا تھا؟ آگ نہ تھی، پھولوں کا گلدستہ تھا، جعفر صادق شیعہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے فرمایا جا خراسانی پلٹ جا، ان لاکھ تلوار والوں کو میرا پیغام دے دے، مجھے تم جیسے لاکھ نہیں، مجھے اس جیسے 10 کی ضرورت ہے، مجھے تم جیسے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ امام کو تیری ضرورت ہے، ہم جیسوں کی امام کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے تیاری کر کہ امام بھی کہیں مجھے ان جیسے نہیں، مجھے تجھ جیسے چاہیے۔ یہ جملہ رونے کے قابل ہے، رونا آتا ہے اس جملے پر، جب علی جیسے امیر المومنین نے رو کر کہا تھا شام کے حاکم میرے لاکھ لے لو اور اپنے 10 دے دو۔ ناج البلاغہ کدی بڑی ہوئے، کتنا عجب تھا۔ اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے بھائیو، جائیے جنگ صفین کے حالات پڑھیے، علی کے ساتھ آئے تھے لیکن بغاوت کر گئے۔ یہ جو خارجی بنے تھے یہ پہلے علی والے تھے۔ شمر مولا علی کی فوج کا سپاہی رہا تھا، ابن ملجم جو قاتل امیر المومنین ہے وہ بھی پہلے علی کی فوج کا سپاہی تھا۔ گل سمجھی ہوئے یا کوئی نہیں؟ ایڈی کوئی سوکھی گل نہیں جو میں شیعہ بن گیا تھے، لیکن بغاوت کر گئے۔ اور علی اظہار افسوس برت برت کے کہتے تھے اس باطل کے پاس وہ ہیں جن وہ کوئی سامنے وہ اونٹ کو اونٹنی کہتا ہے تو وہ اونٹنی مان لیتے ہیں، وہ اونٹنی کو اونٹ کہتا ہے تو وہ اونٹ مان لیتے ہیں، اور میرے وہ ہیں جنہوں نے رسول سے کئی بار سنا علی ما الحق والحق ما علی، القرآن ما علی و علی ما القرآن، جو جانتے بھی ہیں میں ان کا متقی امام ہوں پھر بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن سارے ہو جے نہیں ہیں، بھئی بندے بہت چنگے ہیں۔ ایک مومنہ ہے جس کا نام تاریخ نے بنت طیہ لکھا ہے، گھبراتے نہیں ہوئے گئے، بنت طیہ، یہ وہ مستور ہے جس کے 5 بیٹے مولا امیر المومنین کی فوج میں شامل ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ اللہ ہی دیتے 5، اللہ ہی مومنہ کو 5 پتر دیتے ہیں، 5 دے 5 علی دی فوج اس گئے، 5 دے 5 شہید ہو گئے۔
جس ویلے 5 بیٹیاں دیاں لاشاں اس مومنہ دے سامنے آئیاں تے آدھی ودی ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے تیری امانت کو میں نے تیرے ولی کی راہ پہ قربان کر دیا اللہ شام کے حاکم کو کسی نے خبر دی تھکتا نہیں ہوئے گئے بھائی شام کے حاکم کو کسی نے خبر دی کہ علی کی ایک محبہ ہے جس کے 5 بیٹے علی پر قربان ہو گئے وہ کیول زندہ ہے لوگ آنکھیں خالی زندہ نہیں بڑی خوش ہے آدھے جو میں اس نے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میری ملاقات دا انتظام کرو آگے سپاہی مومنہ دے دروازے تھے تو بنت تیہ ہے کہنے لگی ہاں میں کہا تو وہ ہے جس کے 5 بیٹے علی پر قربان ہوئے کہنے لگی ہاں میں سپاہی کہنے لگے حاکم وقت تمہیں یاد کر رہا ہے تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اپنے در پہ کھڑی رہی اور مسکرا کر کہنے لگی اسے کہو وہ مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں مجھے کوئی خواہش نہیں اس سے ملنے کی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی حج پہ چلا مومنہ بھی حج پہ گئی راستے میں دونوں کے قافلوں نے پڑاؤ کیا تھکتا نہیں ہوئے گیا ذرا ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا دونوں قافلوں نے اکٹھا پڑاؤ کیا دونوں جاسوسوں نے جا کر بادشاہ کو خبر دی وہ عورت جس سے تو ملنے کی خواہش کرتا تھا آج اس قافلے میں ٹھہری ہوئی ہے حاکم وقت حاکم شام سپاہیوں کو لے کر اس کے در پہ گئے پتہ نہیں ہوں گل تو سمجھی در پہ گیا در پہ مومنہ کے در پہ باہر نکلی کہنے لگا تو وہ ہے جس نے علی پر اپنے بیٹے قربان کیے مسکرا کر کہنے لگی اللہ نے 5 دیے تھے 5 اور دیتا علی مانگتا رہتا میں قربان کرتی رہتی کہنے لگا بڑی جرت ہے تیری بڑی بہادر ہے بڑی ہمت والی ہے کہنے لگی الحمدللہ اللہ نے یہ ہمت بھی حق کے امام کے صدقے عطا کی کہنے لگا اپنے خزانچی کو اس کو 100 سرخ بالوں والی قیمتی اونٹنیاں تحفہ دو بندے خریدن دو ذرا طریقہ سنیں 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں اس زمانے کی قیمتی ترین عرب کی سواری 100 سرخ بالوں والی اونٹنی کہنے لگا بیت المال سے 100 اونٹنیاں دے دو اس کی بڑی جرت ہے بڑی ہمت ہے اس کی ادھر خزانچی کو بھیجا ادھر کہنے لگا بڑھیا بتا کیا علی ہوتے تو تمہیں اتنا انعام دیتے جتنا میں نے دیا ہن گل ذرا سمجھو یہاں معرفت چاہیے ان منو کو بندے بہت سارے بندے پیسیاں واسطے ٹھہرے پوندے ہیں سمجھدے نہیں جو پیسہ حلال ہے یا حرام 100 سرخ بالوں والی اونٹنی ایسے دو ادھر خزانچی چلا ادھر کہنے لگا اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنی اونٹنیاں دیتے مسکرا کر کہنے لگی اگر علی ہوتے تو مجھے ایک اونٹنی بھی نہ دیتے میرا خیال ہے ہون گل ذرا بہت غور کرنا اگر علی ہوتے بل سمجھڑی اگر علی ہوتے تمہیں 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں دیتے کہنے لگی اگر علی ہوتے تو ایک اونٹنی بھی نہ دیتے کہنے لگا پھر میں علی سے افضل نہیں ہوا کہ تیری جرت کے بدلے تجھے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں دے رہا ہوں کہنے لگی وہ حاکم شام منہ سنبھال کے بات کر کجا علی اور کجا تو علی کے غلام کمبر کی خاک پاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا کہنے لگا کیوں کہا علی بیت المال غریبوں پہ خرچ کرتا تھا بندے خریدنے پہ خرچ نہیں کرتا لہذا میرے بھائی تشیع کا معیار پہچان تشیع کیا ہے ایک پاکیزہ کردار ایک پاکیزہ سیرت ایک پاکیزہ عمل کیا تھا اس شیعہ کے پاس جس کا نام تاریخ نے جندب لکھا جان دے بھی جندب کون ہے جندب ابن جنادہ جن دی کنیت آئی ابو ذر لقب اس غفاری اصل نا ہس جندب
حضرت جندب ابن جنادہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری کل سمجھنے بیٹھے ہوئے جان جو کیوں جے شیعہ آئی بس یہ آخری بات کیوں جے شیعہ آئی خبر ملی اس بھئی شام دے وچ لوگ علی دے خلاف بکواس کر رہے ممبران ہوتے علی دے سب اور شتم ہو رہے مدینہ چھوڑ دیا سیدھا شام چلا گیا بے سر و سامانی کی حالت اتھا کئی دعوت نہیں دیتی ہے جو آمیں 50,000 روپیہ دیسوں تو والگل کریں پس دیکھا کہ میرے مولا کی توہین ہو گیا پہنچ گیا شام دمشق بازار دمشق کا بازار شام کا دارالحکومت بھیڑ کے اندر جا کر ایک ایسی آواز بلند کی یا شام او شامیوں اس کو تو چپ ہو جاؤ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فارفنی جو مجھے جانتے ہو جو نہیں جانتے مجھے پہچانو انا جندب ابن جنادہ میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں کنیت میری ابو ذر ہے لقب میرا غفاری ہے زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے زہرا کے بابا نے میرے لیے کہا تھا اس آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا ہے زمین اس کا بچھونا نہیں بنی ہے جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا نعرہ حیدری جاگ دے بیٹھے ہو سامنے یا اللہ شام اس کو تو شامی ہو چپ ہو جاؤ تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے یہ تمہیں پیسے دے کر ڈالروں کی روشنیوں میں تم کے اندر سے روح نکال رہا ہے جو تعارف یہ علی کا پیش کر رہا ہے علی ویسا نہیں ہے آؤ میں سچی زبان سے تمہیں بتاؤں کہ علی کون ہے یا اللہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فارفنی اور شامیوں جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے مجھے پہچانو انا جندب ابن جنادہ میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں کنیت ابو ذر ہے لقب میرا غفاری ہے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا بیت اللہ کی زمین کی ایک طرف مصطفیٰ کھڑا تھا ایک طرف مرتضیٰ کھڑا تھا مصطفیٰ کا ہاتھ مرتضیٰ کی کمر میں تھا دوسرا ہاتھ بیت اللہ کی زنجیر پر تھا کہ محمد علی کا ماتھا چوم کر کہہ رہے تھے یا علی انت خیر البشر من ابا فقط کفر علی اللہ کی زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے جس نے مانا ہے وہ مومن ہے یا علی جس نے تیرا انکار کیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں ایک گل ہوں جعفری نگر بے کے کرنی سوکھی ہے یا دمشق دے بازار ہی سوکھی ہے ناراض نہیں تھی گئے تھوڑا بولو نا بھائی تھوڑا لواؤ نا دمشق دے بازار ہی کرنی سوکھی ہے یا عامر رمضانی دی تھا جعفری نگر صادق دی گھر چ بے کے اپنے مومنہ تے پیاریاں دی چھرمٹ چ بے کے کرنی سوکھی اتنا سوکھی ہے اتنا ڈاڑی اوکھی ہے یہ جملہ کانا چند قدم آگے چلا پھر وہی آواز دی یا الشام مسکتو اور شامیوں چپ ہو جاؤ من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فارفنی جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے مجھے پہچانو انا جندب ابن جنادہ میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں کنیت میری ابو ذر ہے لقب میرا غفاری ہے زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابے کی مہر لگی ہوئی ہے میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا یا علی اللہ اگر کسی کو زندگی دے دن روزوں میں گزار دے راتیں عبادت میں گزار دے دین کی اتنی تبلیغ کرے کہ لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا علی اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا لم یشم رایت الجنہ وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا یہ آکھن دی دے رہی تھی سپاہی پہنچ گئے بے پلانے اونٹ پہ ابو ذر کو باندھا پچھلی سواری پہ سپاہی بیٹھا تازیانہ لے کر بیٹھا اونٹ شام سے دوڑایا مدینے پہنچا جب حضرت ابو ذر پہنچے اور دربار مدینہ میں حضرت داخل ہوئے تو رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا تھا گل سمجھنی دربار کھڑا ہے سامنے لے شخص آکھیس جو ابو ذر علی دی محبت چھوڑ دے تکلیف ہم بہت چاہ کے دی یعنی چھوڑ دے
فرماتے ہیں کیسے چھوڑ دوں، یہ تو نے میری رانوں کا گوشت ہڈیوں سے جدا دیکھا، تو یہ سمجھ لیا کہ اتنی سی تکلیف میں علی کی محبت چھوڑ دوں گا، میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہ گیا، میں وہ قطرہ تو دے سکتا ہوں، علی کی محبت کا کبھی سودا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اعلان ہو گیا ابو ذر تمہیں رمضے کے جنگل میں بھیجیں گے، اگر نہیں مانے گا ہماری بات۔ فرمانے لگے تم مجھے کیا بھیجو گے، جن کو مانتا ہوں انہوں نے مجھے پہلے ہی خبر دے رکھی ہے، میرا آخری وقت رمضے کا جنگل ہوگا، تیار ہوں، علی کی محبت کرے جہاں بھیج دو تیار ہوں، موت آئے تب بھی تیار ہوں، زندہ رہوں تب بھی تیار ہوں، آسانی ملے تب بھی تیار ہوں، مشکل ہو تب بھی تیار ہوں۔ پورے مدینے میں اعلان کیا کہ کوئی ابو ذر کو الوداع نہ کرے، پورا مدینہ ڈر کر بیٹھ گیا۔ لیکن میرے بھائیو، عظمت ابو ذر یہ ہے، جب جانے کا وقت ہوا نا تو ایک مرتبہ امیر المومنین کی آواز آئی، حسنین بیٹا اٹھو، تمہارے چچا ابو ذر کو الوداع کرنے کا وقت ہو گیا۔ ایک پاس سے جو سارا زمانہ ہوئے تو بے پاس سے فقط علی ہوئے، تو میرے بھائیو کمال اس پاس سے یہ جد علی ہے۔ ذرا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں، ذرا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھو۔ رمضے کے جنگل میں آ گیا، بیوی فوت ہو گئی، بچہ فوت ہو گیا، 4 سال کی بچی ہے، گل سمجھنی ہے، ذرا غور کر، 4 سال دی بچی ہے، بوڑھا 90 سال عمر حضرت ابو ذر، 90 سال، جی 90 سال بزرگ۔ بچی پوچھتی ہے، او بابا بابا اگر تیری وفات اس جنگل میں ہو گئی، بابا تجھے غسل کون دے گا، مجھے سہارا کون دے گا؟ سینہ تن گیا، ماتھا چمک اٹھا، فرمانے لگے میری بیٹی پریشان نہ ہو، علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب جنگل میں تیری وفات ہو گئی نا، مومنوں کا قافلہ آئے گا، میری قبر بھی بنائے گا، تجھے دلاسا بھی دے گا۔ روایت کہتی ہے میرے بھائیو، ہو گئی ابو ذر کی وفات، 4 سال کی بچی ہے، کبھی دائیں دوڑتی ہے، کبھی بائیں دوڑتی ہے، کبھی مشرق کو جاتی ہے، کبھی مغرب کو جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے مومنوں کا قافلہ نظر آیا، قافلے کا سالار حضرت مالک اشتر تھا، علی والوں کا قافلہ ہے، پہنچا، حضرت مالک گھوڑے سے اترے، پیار بھرے لہجے میں بچی سے بات کر کے کہنے لگے، او بیٹی تو کس کی بیٹی ہے اور جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی میں عام بچی نہیں ہوں، میں علی اور رسول کے ساتھی ابو ذر کی بیٹی ہوں، میرا بابا فوت ہو گیا ہے۔ ہاں روایت کہتی ہے ہر کوئی دوڑا لیکن ابو ذر کے لاشے کی طرف نہیں آیا، ہر کوئی دوڑا پہلے ابو ذر کی بیٹی کو دلاسا دے گا، پھر ابو ذر کے لاشے کی طرف بڑھا۔ میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا ہے، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں ابو ذر کی بیٹی تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرا باپ بھی جنگل میں مارا گیا ہے، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا ہے، ابو ذر کی بیٹی تجھے لوگ دلاسے دے رہے ہیں، سکینہ کو تماچے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گیا مومنوں کا قافلہ، ہاں تیاری ہونے لگی، غسل، کفن، دفن، ابو ذر کی لاش دفن ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اے حضرت ابو ذر، آؤ سارے مل کر کہتے ہیں اے ابو ذر تو خوش نصیب ہے نا، جنگل میں تیری وفات ہوئی ہے، مومنوں کا قافلہ آیا ہے، ابو ذر تجھے غسل بھی دیا گیا ہے، تجھے کفن بھی پہنایا گیا ہے، تجھے دفن بھی کیا گیا ہے۔ ابو ذر آ ذرا 11 محرم کو کربلا میں دیکھنا، جہاں ایک نہیں 72 لاش پڑی ہوئی ہے، اکیلی زینب کھڑی ہوئی ہے، سر بے ردا ہے، چادر نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، سامنے دیکھ رہی ہے نا، عمر سعد اپنے نجس لاشیں دفن کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی ایک مرتبہ کہتی ہے اما فضا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اما فضا میرے قریب آنا۔ بی بی فضا قریب آئی، سنو گے جملہ عزدارو، بی بی کہتی ہے اما فضا اس کمینی عمر سعد کی طرف چلی جا، اس کو جا کر کہہ دیو عمر سعد اپنے نجس لاشیں دفن کر رہے ہو، محمد کے بیٹے کی لاش بگورو کفن پڑی۔ عمر
سعد مجھے اجازت دینا، میں محمد کا بیٹا دفنا دوں، مجھے اجازت دینا، میں زہرا کا لال دفن کر دوں۔ سنو گے جملہ ہے جدر میں طاقت۔ جب بی بی فضا گئی نا عمر سعد اپنے لاشے دفن کر رہے ہو، محمد کی بیٹی پوچھ رہی ہے میں اپنے ویر کا لاشا دفن کر دوں؟ کمینہ کہتا ہے جا بڑھیا اپنی آقا زادی کو کہہ دے لاشے مسلمانوں کے دفن۔ خالی تم نہیں رو رہے ہو، بارواں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے، تم مجھے سن کے روتے ہو۔ بارواں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جرم کیا، لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا؟ آؤ بھائیو ہاتھ بلند کرو نا۔ بارواں امام کو پرسہ دیتے ہیں باقر بھائی صابر بھائی کی اولاد نرینہ کے لیے، اس خانوادے کے مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مومنین کی حاجات کی برآوری کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو۔ بارواں امام کو پرسہ دیتے ہیں السلام علی الحسین الغریب۔ شرم نہ کرنا، پتہ نہیں کس کی امین قبول ہو جائے، کس کی دعا مستجاب ہو جائے۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی بنات الحسین واخوات الحسین وعلی ابن الحسین۔ میرا بھائی غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس دولت نہ ہو، مجھے سے پوچھ پڑنے والا۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہو، بابا کی لاش ہو، 4 سال کی بچی ہو، رو رو کر کہہ رہی ہو بابا اٹھ دیکھ میرے کان زخمی ہو۔ مرحبا مرحبا، اور تیرے بچوں کی زندگی اندراز ہو، تیری بہنوں کی چادر سلامت ہے۔ میرا بھائی غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس جائیداد نہ ہو، پوچھ پڑنے والا غریب کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہو، بابا کی لاش ہو، گلا کٹا ہوا ہو، 4 سال کی بچی ہو، رو رو کر کہہ رہی ہو بابا اٹھ دیکھ میرے رخسار زخمی ہو ہے، اور بابا اٹھ دیکھ میرے کان زخمی ہو ہے، اور بابا اٹھ دیکھ میری چادر لٹ گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں روایت یہی کہتی ہے جب ابو ذر فوت ہو گیا، غسل ہو گیا، دفن ہو گیا، کفن ہو گیا، مالک اشتر نے کہا ابو ذر کی بیٹی آؤ میں تجھے علی کے پاس لے جاؤ۔ کہنے لگی چچا مالک کچھ دیر مجھے بابا کی قبر پہ بیٹھنے دے۔ ابو ذر کی بیٹی بیٹھ گئی، مالک چپ کر کے کھڑا ہو گیا، بچی روتی رہی، جی بھر کے